اب بلا تاخیر میں باس مسٹر رضوان طارق صاحب کو دعوت دوں گا ان الفاظ کے ساتھ کہ جب میں تیرے حسن تکلم کی بات کرتا ہوں تو چاند تاروں کی دنیا مسکراتی ہے. سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے یہاں پر آ کر بہت خوشی اور جس مسرت کا احساس ہے کہ پاکستان کے کونے کونے گلی گلی میں اگر اس طرح کے درد دل رکھنے والے لوگ موجود ہوں گے تو اقبال کا فلسفہ بھی زندہ رہے گا، اقبال کی فکر بھی زندہ رہے گی. اقبال نے جو ہمیں خودی کا، جہد مسلسل کا، عمل پہم کا درس دیا وہ بھی زندہ رہے گا. میں رانا آباد صاحب کا، ان کی ٹیم کا بہت بہت شکر گزار ہوں اور مجھے بہت خوشی ہے یہاں آ کر کہ گاؤں کے بچوں میں، ہمارے بچیوں میں اقبال کی تعلیم کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، کتاب سے دوستی کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. اقبال نے یہ جو شعر آپ کے پیچھے لکھا ہے کہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. بڑی خوبصورتی کے ساتھ اقبال نے نوجوانوں کو جو تلقین کی، جس کے لیے انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی، نظم لکھی، نثر لکھی، اس سب کا جو پیغام ہے آباد صاحب نے وہ شعر پیچھے لکھا ہے جس نے اس ساری چیزوں کو ان چند لائنوں میں، ان چند فقرات میں سمو دیا ہے. اقبال نے جو خطاب با جوانان اسلام اپنی ایک نظم لکھی ہے جس کے 10 اشعار ہیں، اس میں سے آخری شعر یہ ہے. پہلا شعر تھا کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا. اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ. تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ. گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان ہم کو دے مارا. مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. اس کا ایک ایک شعر اور ایک ایک فقرہ ہماری سوچ کا اور ہماری غور و فکر کا متقاضی ہے. اقبال نے کیا بتایا؟ اقبال نے یہ بتایا کہ آج کا نوجوان اپنے درخشاں ماضی کو، اپنے اسلاف کی عظمت کو، اپنے تابندہ روایات کو بھول چکا. اس کا حل بھی اقبال نے بتایا. اس کا حل اقبال نے یہ بتایا کہ کتاب سے دوستی کرو گے، اگر اپنے اسلاف کی روایات کو پڑھو گے، کتاب پڑھو گے، تو پھر کیا ہوگا کہ آپ وہی کھوئی ہوئی اپنی جو عظمت ہے، عظمت رفتہ ہے، اس کو حاصل کر لو گے. تو رانا آباد صاحب اور ان کی ٹیم نے یہ جو کتاب دوستی کا اور علم سے دوستی کا جو سلسلہ شروع کیا، یہ جو شمع جلائی، اس سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ماشاءاللہ ایک جو پودا انہوں نے لگایا تھا اب یہ بڑا ہوا اور پھل پھول دینا شروع ہو گیا ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ یہاں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ زندگی کی دوڑ میں بہت آگے جائیں گے، اپنے علاقے کا، اپنے ملک کا، اپنے ادارے کا، ریڈرز کلب کا نام روشن کریں گے. بہت اچھا لگا نوجوانوں کو، بچوں کو، بچیوں کو دیکھتے ہوئے جنہوں نے یہاں پر آ کر نہ صرف اقبال کے موضوع پہ، علم کے موضوع پہ، بلکہ فلسطین کے موضوع پہ تقاریر کی. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان کس قدر درد دل رکھتے ہیں، کس قدر لائق ہیں، قابل ہیں. ابھی ہمارے پروفیسر صاحبان نے ایک رزلٹ تیار کیا ہے. یہاں پہ ابھی کچھ 72 کے قریب کینڈیڈیٹس تھے تمام کیٹیگریز کے، جنہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. اس میں یقیناً اساتذہ کرام کی، ان کے والدین کی اور ریڈر کلب کے ممبران کی بہت محنت ہوگی. ایک بچے کو جو کہ چھوٹی عمر میں ہی اس کو آپ سٹیج پر لے کر آئیں اور وہ سٹیج پر ان تمام لوگوں کے سامنے کانفیڈنس کے ساتھ بات کرے، اپنا مدعا بیان کرے. میرے خیال میں اگر کوئی اول، دوم، سوم پوزیشن نہیں آتی، آپ کا اس سٹیج پر آ جانا، بچوں کا یہاں تک پہنچ جانا، بچوں کا اقبال کے موضوع پہ، بچوں کا فلسطین کے موضوع کو تیار کرنا، بچوں کا
یہاں پر تقریر کرنا، ایک کراؤڈ کو فیس کرنا، میرے خیال میں یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ جن بچوں کو مقابلے میں فاتح قرار دیا جائے گا، انعامات دیے جائیں گے، ان کو بہت بہت مبارکباد۔ جو بچے انعام حاصل نہیں کر سکیں گے ان کو بھی مبارکباد کہ وہ یہاں تک آئے، اور ان کو یہ نصیحت کروں گا کہ آپ اپنے اندر جو آپ دیکھیں کہ آپ کو اس دفعہ کیوں انعام نہیں مل سکا، تو اگلی دفعہ اس سے بہتر کوشش کریں، مزید بہتر کوشش کریں، اس کو یہ آپ کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ اور میری درخواست ہوگی کہ تمام لوگوں کو کوئی نہ کوئی اپریسیشن، تمام بچوں کو کوئی نہ کوئی اپریسیشن لیٹر یا کوئی ان کو سرٹیفکیٹ ضرور دیے جائیں۔ تھینک یو سو مچ۔